السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1052، سورۃ سبا، آیت 40 تا 42، پارہ نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے، نہ کہ وہ، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے تھے۔ سو آج تمہارا کوئی کسی کے لیے نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا، اور ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن یحشرہم جمیعاً، وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو، ثم پھر یقول، وہ کہے گا، للملائکۃ، فرشتوں سے، اہؤلاء، کیا یہی لوگ ہیں، ایاکم، تمہاری ہی، کانو تھے، یعبدون، عبادت کیا کرتے۔ قالو، وہ کہیں گے، سبحانک، تو پاک ہے، انتا، تو ہی، ولینا، ہمارا کارساز ہے، من دونہم، ان کے ما سوا، بلکہ کانو، وہ تو تھے، یعبدون، عبادت کرتے، الجنہ، جنوں کی، اکثرہم، ان میں سے اکثر، بہم، انہی پر، مؤمنون، ایمان رکھتے تھے۔ فالیوم، پس آج، لا یملکو، نہیں اختیار رکھتا، بعضکم، تمہارا کوئی، لبعض، کسی کے لیے، نفعا، کسی نفع کا، ولا ضرا، اور نہ کسی نقصان کا، ونقول، اور ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے جنہوں نے، ظالموا، ظلم کیا، ذوقوا، تم چکھو، عذاب النار، آگ کا عذاب، التی، وہ جو، تم تھے، بہا، اسے، تکذبون، جھٹلاتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں سورۃ سبا کی آیات بینات، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک نے جا بجا قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ اس دن ظالموں اور مشرکوں کا جو حال ہوگا، اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے دنیا میں ہی کھول کر رکھ دیا۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن کی رسوائی، قیامت کے دن کا عذاب، قیامت کے دن کا پچھتاوا اور قیامت کے دن کی پریشانی دیکھ کر شرک کرنے والے، کفر کرنے والے باز آ جائیں۔ کیا مقصد ہے؟ جو توحیدی اور موحد لوگ ہیں، وہ قیامت کے دن کافروں اور مشرکوں کا انجام دیکھ کر توحید پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ڈٹ جائیں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ ان آیات کو پڑھنے کا فائدہ مشرک اور کافر ایمان لے آئے۔ ان آیات کو پڑھنے اور سننے کا فائدہ
مواحد اور توحیدی بندہ توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر مزید ڈٹ جائے، ہاں جی، اب چاہے اسے قتل کر دیا جائے یا اسے زندہ جلا کر رکھ دیا جائے۔ اللہ پاک پروردگار ہمیں توحید پر رکھے، ہم اللہ کو ایک اکیلا وحدہ لا شریک ماننے والے ہوں، معبود برحق اور سچ ماننے والے ہوں، اور لا الہ الا اللہ پر ہماری موت ہو۔ تو قیامت کے دن کا منظر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، ہاں جی، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، ہاں جی، مخلوقات میں جو اس کے علاوہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جمع کرے گا۔ اب قیامت کا بھرا ہوا میدان محشر ہے، ہاں جی، یہاں جھوٹے معبود بھی ہوں گے اور ان کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، موحد بھی ہوں گے، پیغمبر، نبی اور رسول بھی ہوں گے، ان کی امتیں اور ان کی قومیں وہ بھی ہوں گی۔ تو قیامت کے بھرے بھرے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ یعنی اے فرشتوں اب بتاؤ، یہ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ جہاں مشرکین نے درختوں کو پوجا، پتھروں کو پوجا، ندی اور نالوں کو پوجا، پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کو، پیروں، فقیروں کو، بابوں، ملنگوں کو پوجا، ہاں جی، وہاں مشرکوں نے فرشتوں کو بھی پوجا، اور فرشتوں کی بھی وہ مورتیاں بنا لیا کرتے تھے۔ یہ لات، منات، ہاں جی، یہ عزا، یہ ان لوگوں نے یہ فرشتوں کی مورتیاں بنا رکھی تھیں، اور مشرکین کے ہاں تھا کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنی بیٹی ہو جائے تو منہ کالا سیاہ ہو گیا، اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لاتے تھے۔ اب اللہ کی بیٹیاں بنا کر، نعوذ باللہ، اللہ کی بیٹیوں کو کیوں پوج رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے قریب اور مقرب کو پوج کر ان لوگوں کا کہنا یہ تھا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ کہیں نبی رسول کو پوج لیا یہود و نصارہ کی طرح، کہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر ان کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کر لی، کہیں ندی اور نالوں کی پوجا کر لی، کہیں درختوں اور پتھروں کی پوجا کر لی۔ تو قیامت کے بھرے میدان میں اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، ذرا تم بتاؤ یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ ہیں جی، تو فرشتے آگے سے کیا جواب دیں گے؟ فرشتوں کا جواب ہوگا، یا باری تعالیٰ تو پاک ہے، ان ظالموں نے ہمیں تیری بیٹی بنایا، تو وہ ہے کہ ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ تو نے جنا اور نہ تو جنا گیا ہے۔ تو جب تیری ذات لم یلد ہے اور تیری ذات لم یولد ہے، سبحان اللہ، تو ہم تمہاری بیٹیاں کہاں سے ہو گئے؟ فرشتوں کا جواب ہوگا کہ یا اللہ تو پاک ہے۔ کس بات سے پاک ہے؟ کہ وہ رب بیوی سے پاک ہے۔ ولم تکن لہ صاحبۃ، اللہ کی بیوی کوئی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے۔ مطلب اللہ کا کوئی بیٹا اور بیٹی بھی نہیں ہے، اللہ کا ابا، اماں، دادا، نانا، نانو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ذات انما الہکم الہ واحد، وہی معبود برحق ہے، اور وہ پروردگار احد ہے، ہاں جی، معبود برحق ہے، اس پروردگار نے بیٹیاں ہیں۔ مشرکوں نے کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا۔ فرشتے جواب دے رہے ہیں، یا اللہ جب تو نے کسی کو جنا نہیں تو ہم تیری بیٹا کیسے ہو گیا؟ کوئی جناب تیری بیوی کیسے ہو گئی؟ اور کوئی تیری ماں کیسے ہو گئی؟ تو ہے ہمارا دوست ہے، یہ خبیث ہمارے دوست تو نہیں ہیں۔ ہاں، یہ جو لات اور منات اور عزا فرشتوں کے بت بنا کر فرشتوں کو پوجتے تھے، دراصل کی پوجا کرتے تھے، ہنجیت کا ایمان ہے۔ لو جی، کافروں اور لات کو پوجا، منات کو پوجا۔ یہ لات، منات، عزا یہ مشرکین کے بڑے بڑے بت تھے، ہیں، انہوں نے فرشتوں کے نام پر یہ بت بنا رکھے تھے۔
اور ان ظالموں کے ان بڑے بنائے گئے بتوں کا، جن کا دراصل انہوں نے بت بنایا، فرشتوں کا حال ان سے اپنا اعلان لا تعلقی کر دیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہے نوح علیہ السلام کے دور کا رہا ہو، ابراہیم علیہ السلام کے دور کا رہا ہو، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا رہا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے لوگ ہوں، ہاں جی، مکہ کے مشرک اور طائف کے مشرک اور بے ایمان اور کافر ہوں، یہ دراصل ہاں جی مختلف ہستیوں کو پوجا کرتے تھے اور ان ہستیوں کے بت بنا کر پھر ان بتوں کو سجدہ کرتے۔ مقصد اور مقصود اس پتھر اور مٹی کی مورتی کو سجدہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جس ہستی جس ذات کی وہ مورتی بنائی گئی تھی ان کی پوجا کرنا مقصد ہوتا تھا۔ اب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بت بنا رکھے تھے، تو پوجا کس کی کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ ہاں جی، یہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کے بت بنا رکھے، پوجا کس کی کر رہے ہیں؟ مسیح علیہ السلام کی، اور مسیح کی پوجا ہو رہی ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح ہندوستان کا ہندو وہ مختلف بت بناتا ہے، کوئی لاکھوں کروڑوں بتوں کا یہ ہندو پجاری ہے، تو ان کے پیچھے بھی دراصل کچھ ہستیاں ہیں ہاں جی جن کے بت بنا کر یہ ان کو پوجتے ہیں۔ اور اسی طرح مشرک کلمہ گو وہ قبر کو پوجتا ہے، تو اس لیے کہ اس قبر کے ساتھ کسی بزرگ ہاں جی اس مردے اس روح کا تعلق ہے۔ علی اجمیری اور اجمیری کی قبر کا پوجنا ہے، پاک پتن کی قبر کا پوجنا ہے، اور عبد القادر کی قبر کا پوجنا ہے، تو یہ دراصل مٹی کی پوجا نہیں ہو رہی، اس بزرگ کی اور اس ہستی کی پوجا ہو رہی ہے جو اس قبر میں دفن شدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، قیامت کے دن فرشتے کہیں گے نہ جی نہ، ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، مطلب نہ ہی ہم نے اپنی عبادت کا حکم دیا، یہ تو جنات کی پوجا کرتے تھے۔ اور یہ سوال صرف فرشتوں سے نہیں ہوگا، پیغمبروں سے، نبیوں سے، رسولوں سے ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے قرآن نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کا نام لے کر بتا دیا کہ یہ سوال ان سے بھی اللہ کرے گا۔ آپ نے نہیں کہا تھا اپنے اور اپنی ماں کی پوجا کرنے کا، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے سوا؟ تو مسیح علیہ السلام کہیں گے ہاں جی اعلان لا تعلقی، وہ بھی اللہ کا احد ہونا، صمد ہونا، لم یلد ولم یولد ہونا بیان کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کا اعلان کریں گے، انکار کر دیں گے کہ یا باری تعالیٰ میں نے نہیں کہا مجھے پوجو میری ماں کو پوجا، مجھے پوجو میری ماں کو پوجو، ما قلت لہم الا ما امرتنی بھی، میں نے تو وہی کہا یا رب رحمان جو تیرا حکم تھا مجھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو یہ دعوت دے کر بھیجا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ اکیلے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج پھر قیامت کا دن ہے ہاں جی، تو یہ جھوٹے خدا، جھوٹے معبود، نہ یہ اپنے پوجنے والوں کے کسی نفع کے کام آئیں گے اور نہ نقصان کے کام آئیں گے۔ تو دنیا میں بھی یہی رہا، لات کا بت، ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے بت، نوح علیہ السلام کی قوم کے بت، یہ بت دنیا میں یا مردے مر گئے قبروں میں، انہوں نے اپنے پوجنے والوں کا کوئی بھلا کیا، کوئی نقصان سے بچایا ہو، کوئی فائدہ دیا ہو؟ کچھ بھی کوئی نہیں کیا۔ تو قیامت میں بھی یہی ہوگا ہاں جی، ان کے جھوٹے خدا انہیں نہ نفع پہنچا سکیں گے نہ نقصان،
اب قیامت کے بھرے میدان میں اتنی بڑی بست ہونے، اتنی بڑی رسوائی، بست مطلب رسوائی، اتنی بڑی لان تان اور رسوائی کے بعد جی کہ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. وہ جیسے ہوتا ہے نا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ان ظالموں کا یہی قیامت کے دن حال ہوگا. نہ صنم ملا نہ خدا. پتھروں کو پوجتے رہے تو انہوں نے انکار کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پوجا ہی نہیں تو ویسے ہی انہوں نے اللہ کو اپنا دشمن بنا لیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مشرکوں بے ایمانوں سے کہے گا چلو جہنم، اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں جی جاؤ جہنم رسید ہو جاؤ تم قیامت کے دن. ہاں جی اور قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب کے، ہاں جی جہنم کے عذاب کا انکار کرنے والے تھے. سو آج جہنم تمہارے سامنے ہے، کود جاؤ جہنم میں. اور یہ کہاں کودیں گے؟ کوئی اپنے آپ آگ میں کودتا ہے؟ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا. فرشتے ان کو پکڑیں گے، ان کو زنجیریں ڈال کر جہنم رسید کر دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہم اجرنا من النار. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.